لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس سلسلے میں ہم الحمدللہ اپنے بزرگان دین، اپنے اسلاف کے ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، خصوصی طور پر ان تاریخوں میں جو ہمارے اسلاف کی یوم ولادت کی تاریخ ہوتی ہے یا تاریخ وصال ہوتی ہے، ان تاریخوں میں ان کے ذکر خیر ہم اس حوالے سے کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے وہ کارنامے، ان کی زندگی کے وہ پہلو، ان کی زندگی کے وہ کردار جو ہمارے لیے مشعل راہ، ہدایت کے مینارہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان اوصاف و خصائل کو لینے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، ان کو نوٹ کرنے، ان کو کوٹ کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، پھر وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی بھی اس نیت سے سعادتیں حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین میں سے جو بھی ان کو سنے بھی اور سن کر کے ان کے اخلاق و عادات، ان کے کردار و اطوار کو اپنانے کی سعادتیں حاصل کریں کہ بزرگان دین ہیں ہی اس لیے، بزرگوں سے فیض اور برکتیں حقیقی طور پر حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے اوصاف و اخلاق، ان کے عادات و اطوار، ان کے طریقہ کار، ان کی زندگی جینے کے انداز کو اپنائیں تاکہ ان کی برکتیں اور ان کے فیضان اور ان کے فیض سے ہم سب بابرکت ہو سکے، فیضیاب ہو سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے اوصاف و اخلاق کو سمجھیں۔ آج جس بزرگ کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم الشان بزرگ ہیں، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد گرامی ہیں۔ میری مراد حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس ذات ہے۔ الحمدللہ بڑی عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں آپ۔ آج ہم ذکر خیر ان کی زندگی کا جو کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے اخلاق و عادات ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق و عادات کیسے ہیں، آپ کی عادتیں کیسی تھی، آپ توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پورے اس ویڈیو کو سنیے۔ اور میں یہ بھی خلاصہ کر دوں کہ آج حضرت کا ذکر خیر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ 1442 ہجری کے جمادی الاخری کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 25 تاریخ کو حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ آج 25 تاریخ ہے اور اس 25 تاریخ کی مناسبت سے، عرس کی تاریخ کی مناسبت سے ہم الحمدللہ حضرت کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ حضرت کے عرس کی تاریخ پر حضرت کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کے تحفے پیش کر کے اپنے لیے آخرت کا ایک ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کریں کہ بزرگوں کی بارگاہوں میں ہمارے بھیجے ہوئے تحفے سے اگر یہ بزرگان دن قیامت کے دن ہم پر کرم کی نظر فرما دیے تو انشاءاللہ قیامت ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ غور کیجئے کہ حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق و عادات کیسے تھے، توجہ سے سنیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کے اخلاق و عادات خلق نبوی کا نمونہ تھا، اخلاق نبوی کا نمونہ تھے۔ آپ نہایت متواضع تھے اور ہمیشہ عزلت و گوشہ نشینی میں زندگی بسر فرماتے تھے، مگر آپ کی گوشہ نشینی راہبوں اور تارک الدنیا جیسی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ خلق خدا کی خدمت بھی کرتے تھے اور اپنے مخلصوں اور دوستوں کی غمخواری اور ہمدردی بھی کرتے تھے اور ان کی خیر خواہی میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، مگر دینی فرائض اور سنت نبوی کے اتباع کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے۔ آپ کے اخلاق میں، آپ کے عادات میں خاموشی بھی ایک آپ کی عادات میں سے تھی۔ خاموشی اور کم گوئی آپ کی مخصوص عادت تھی۔ آپ سارے دن گردن جھکائے عالم سکوت میں بیٹھے رہتے تھے اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ البتہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرتا تھا تو بقدر ضرورت اسے مختصر جواب دیا کرتے تھے، مگر جب کوئی تصوف کا پیچیدہ مسئلہ زیر بحث آتا تھا تو آپ اسے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے تھے تاکہ سائل کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور وہ کسی قسم کی غلط فہمی یا گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادات میں عجز و انکساری، عاجزی و انکساری بھی الحمدللہ بہت زیادہ تھی۔ آپ کی طبیعت میں انتہائی درجہ کا عجز و انکسار تھا۔ آپ سادات اور مشائخ اور دینی علماء کی بے حد تعظیم فرماتے تھے۔
درویشوں اور عالموں سے ان کے گھر جا کر ملاقات فرماتے تھے۔ اگر کسی عالم کو پیدل چلتے ہوئے دیکھتے اور آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ فوراً گھوڑے سے اتر کر اس عالم کو سلام کرتے اور مصافحہ کرنے میں پیش قدمی فرماتے تھے۔ عام مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور امراء و حکام کو ان کا کام کرنے کے لیے سفارشی خطوط لکھتے تھے۔ مرجع خلائق ہونے کے باوجود آپ نے کبھی اپنی ذات کو عام انسانوں سے برتر خیال نہیں کیا اور نہ اپنے روحانی کمالات کا کبھی اظہار کیا، بلکہ آپ حتی الامکان اپنے روحانی مرتبے کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ از راہ انکساری اپنے آپ کو اس کام کا اہل ظاہر نہ کرتے تھے، مگر جب وہ نہایت اصرار کرتا اور اپنے ارادہ پر ثابت قدم رہتا تو اس وقت آپ اسے اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرتے تھے۔ آپ کی عاجزی، انکساری اور خوش اخلاقی کے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک خراسانی نوجوان عرصہ دراز تک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر معتکف رہا اور ان سے کسی مرشد کامل کی درخواست کرتا رہا۔ آخر اسے بذریعہ کشف ہدایت کی گئی کہ وہ طریقہ نقش بندیہ کے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو جو ابھی تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ وہ خراسانی خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بندہ مسکین اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، تمہیں جس بزرگ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ کوئی اور ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی ہدایت کے مطابق وہ خراسانی نوجوان پھر اپنے مقام پر چلا آیا، یعنی حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پھر آ کر معتکف ہو گیا۔ دوسری رات خواب میں پھر اس نوجوان کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ بزرگ جس کا پتہ بتایا گیا تھا وہ وہی ہیں جن سے اس نے ملاقات کی تھی۔ لہٰذا صبح ہوتے ہی وہ خراسانی پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کر کے آپ کا مرید ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ آپ نے اس کے بے حد اصرار پر اسے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ اسی قسم کا واقعہ آپ کے خلیفہ خاص خواجہ حسام الدین احمد کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ انہیں بھی آپ نے از راہ تواضع و انکساری واپس کر دیا تھا اور بعد میں انہیں مرید کیا تھا۔ غور کیجئے کہ عاجزی انکساری کی ایک بہترین مثال الحمدللہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات میں موجود تھے۔ رحم و شفقت بھی آپ کے عادات میں بہت زیادہ تھے۔ رحم و شفقت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، بالخصوص غریب اور حاجت مندوں کی حاجت روائی سے آپ نے کبھی گریز نہیں کیا۔ ایک دفعہ جب آپ لاہور میں مقیم تھے، وہاں خشک سالی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ قحط زادہ لوگوں کی بری حالت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے خود بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ چند روز کے بعد آپ کے عقیدت مندوں نے، آپ کے چاہنے والوں اور مریدوں نے کھانا پیش کیا تو آپ نے آنسو بہاتے ہوئے یہ فرمایا، یہ بات انصاف سے بعید ہے، انصاف کے قابل نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص بھوک کے مارے رات تڑپ تڑپ کر گزارے اور ہم سیر ہو کر کھائیں۔ یہ فرما کر آپ نے اپنا سارا کھانا بھوکوں میں تقسیم کر دیا۔ غور کیجئے کہ غربت نوازی کتنی تھی، غریب نوازی کتنی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات میں تھی۔ آپ نہ صرف انسانوں پر رحم و شفقت فرماتے تھے بلکہ حیوانات اور جانوروں پر بھی آپ بے حد شفیق تھے اور انہیں کوئی تکلیف و اذیت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ اس قسم کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک رات آپ تہجد کے لیے اٹھے تو ایک بلی آپ کے لحاف پر سو گئی۔ سنیے، سرد رات تھی، ٹھنڈی رات تھی، اور اس ٹھنڈی رات میں جب آپ اٹھے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تہجد کے لیے اٹھے اور تہجد کے لیے اٹھنے کے بعد جب آپ دوبارہ سونے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بلی آپ کے لحاف پر سو گئی ہے۔ جب آپ تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر بستر پر تشریف لائے تو بلی کو لحاف پر سوتے دیکھا۔ اس وقت آپ نے از راہ شفقت بلی کو نہیں جگایا اور رات بھر یوں ہی بیٹھے موسم سرما یعنی ٹھنڈی موسم کی شدید تکلیف برداشت کرتے رہے، مگر بلی کو جگانے کی تکلیف گوارا نہیں فرمائی۔
غور کیجئے کہ بزرگان دین صرف انسانوں نہیں بلکہ حیوانات پر بھی اتنی شفقت و رحمت فرماتے ہیں۔ بلی تھی وہ، اگر اٹھاتے اگر جگاتے تو وہ بلی کہیں چلی جاتی، ٹھنڈی میں کہاں رات بسر کرتی، خود ٹھنڈی میں رات بسر کر لیے، لیکن بلی کو ٹھنڈی پہنچانا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ آپ کی شفقت برے لوگوں سے بھی ہوتی تھی، اچھوں کے ساتھ شفقت کرنا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن خواجہ باقی باللہ الحمدللہ رحم و شفقت کے اس مقام پر فائز تھے کہ جہاں پر آپ برے لوگوں سے، بد اخلاق لوگوں کے ساتھ بھی آپ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بالخصوص اگر ایسے لوگ آپ کے پڑوسی ہوں اور آپ کو تکلیف دیتے ہوں تو اس صورت میں بھی آپ ان کی خیر خواہی فرماتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے۔ چنانچہ مذکور ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک ظالم اور شریر نوجوان رہتا تھا، وہ ہر قسم کی شرعی برائی کا ارتکاب کرتا تھا، لیکن آپ نے اس کی کوئی شکایت حکام تک نہیں پہنچائی۔ اتفاق سے خواجہ حسام الدین احمد نے شہر کوتوال سے اس کی شرارتوں کا ذکر کر دیا، اس نے اسے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ جب خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی تو آپ نے خواجہ حسام الدین کو بلا کر اظہار ملامت فرمایا، ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے عرض کیا، حضور جناب والا یہ شخص بہت ہی فاسق و فاجر ہے، اب اس کی برائیاں صرف اسی کی ذات تک محدود نہیں رہی ہیں بلکہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ جب یہ محمد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا، یہ سن کر آپ نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا، چونکہ تم اپنے آپ کو نیک اور گناہوں سے پاک سمجھتے ہو اس لیے تمہاری نظروں میں وہ فاسق اور شریر ہے، مگر ہم کسی بات میں بھی اپنے آپ کو اس سے بالا تر نہیں سمجھتے ہیں، اور جب یہ بات ہو تو ہم کیسے اسے برا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے شہر کوتوال کے پاس اس کی سفارش کی اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ نوجوان آپ کے رحم و شفقت اور اعلیٰ اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر کے صالح اور نیک انسان بن گیا۔ یہ بزرگوں کے اخلاق کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر اخلاق اچھے ہوں تو آس پاس کا ماحول الحمدللہ ایک بندے کے اخلاق سے اچھا ہونے لگتا ہے۔ یہ ماحول کو اگر اچھا کرنا ہے، اگر حالات اچھے کرنے ہیں تو اخلاق کو اچھے کرنے پڑیں گے۔ ایک با اخلاق آدمی اگر ہے کہیں پر تو اس کے آس پاس کی جو ماحول ہے ایک با اخلاق آدمی کی وجہ سے اچھا ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول اچھا ہو تو ہمیں بھی با اخلاق بننا ہے اور دوسروں کو بھی با اخلاق بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحمل اور بردباری بھی الحمدللہ بہت زیادہ تھی۔ صاحب زبدۃ المقامات ایک بزرگ درویش کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر موجود تھا کہ اچانک یہ اطلاع ملی کہ حضرت خواجہ محمد باقی قدس اللہ سرہ تشریف لانے والے ہیں۔ مزار مبارک کے خدام نے آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر ایک تخت بچھا دیا اور اس پر فرش و تکیہ لگا کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک آزاد منش فقیر آیا اور تخت و فرش کو دیکھ کر مزار مبارک کے خدام سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہے اور کس کے لیے ہے؟ خدام بولے، خواجہ بزرگ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لانے والے ہیں، ان کے لیے تخت بچھایا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بد زبان فقیر نہایت غضبناک ہو گیا اور غصے میں آپے سے باہر ہو کر حضرت خواجہ صاحب کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ اتنے میں خواجہ صاحب بھی تشریف لے آئے۔ آپ کو دیکھ کر وہ اور زیادہ برافروختہ ہو گیا اور غضبناک ہو گیا۔ آپ کے ساتھ درویشوں کی، خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ درویشوں کی ایک جماعت تھی جو اس کو اس کی بد زبانی اور گستاخی کی سزا دینا چاہتی تھی، مگر آپ نے انہیں منع کر دیا اور خاموشی کے ساتھ اس کی بد زبانی کو برداشت کرتے رہے۔ جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس گئے اور نہایت بردباری اور نرمی کے لہجے میں فرمایا، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ درست اور بجا ہے، در حقیقت میں ویسا ہی ہو جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔ مزار مبارک کے خدام نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے اشارے اور علم کے بغیر کیا ہے، مجھے اس کا بالکل علم نہیں تھا۔ آپ برائے خدا معاف کیجئے اور مجھ بد نصیب کے لیے اپنا مغز خالی نہ کیجئے۔ آپ یہ الفاظ فرماتے وقت اپنی آستین سے اس کی پیشانی کا پسینہ پوچھتے جاتے تھے۔
اور مختلف طریقوں سے تواضع و انکساری کا اظہار فرما رہے تھے۔ آخر کار اس فقیر کا غصہ دھیما ہوا اور اس نے آپ سے چند درہم مانگے۔ آپ نے فوراً اپنی جیب سے وہ رقم نکال کر اس کے حوالے کی جنہیں وہ لے کر چلا گیا۔ غور کیجئے کہ وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خواجہ باقی باللہ ان کو نواز رہے ہیں، یعنی بروں کے ساتھ بھی غریب نوازی، بد اخلاقی کرنے والوں کے ساتھ بھی احسان نوازی۔ الحمدللہ حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک بہترین حصہ ہے۔ راوی کہتا ہے، اس حکایت کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گوشہ میں کھڑا ہو کر یہ تمام باتیں سن رہا تھا۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ خواجہ صاحب ان باتوں سے کہاں تک متاثر ہوئے ہیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ آپ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑا اور آپ اس کی بد کلامی سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے، لہٰذا مجھے یہ یقین کامل ہو گیا کہ آپ فرشتہ صفت انسان ہیں۔ الحمدللہ آپ کے سامنے کوئی آپ کی برائی منہ بھر کر کے کرے اور آپ کی پیشانی میں بل نہیں آئے تو آپ سمجھے کہ الحمدللہ آپ کے اندر آپ فرشتہ صفت انسان ہیں، فرشتوں کی خوبیاں آپ کے اندر تشریف لا رہی ہیں۔ تو یہ زبردست خوبی ہے حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ سخاوت و فیاضی بھی الحمدللہ آپ کی ذات میں بہت زیادہ تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سخاوت و فیاضی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ نے مال و دولت کبھی جمع نہیں کیا، جو کچھ ہوتا تھا فقراء اور درویشوں میں صرف یعنی خرچ کر دیتے تھے۔ عمرا جو رقم آپ کی خدمت میں بھیجتے تھے آپ اس میں سے کچھ رقم اپنی طرف سے اضافہ کر کے مستحقین میں حقداروں میں تقسیم کر دیتے تھے اور اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زہد و استغنا بھی الحمدللہ بہت زیادہ تھا۔ آپ کے زہد و استغنا کا یہ حال تھا کہ بہت سے عمرا یعنی امیر لوگ آپ کو ہزاروں روپے نذرانہ کے طور پر پیش کرتے تھے مگر آپ انہیں قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ نے سفر حجاز کا حج کے سفر کا ارادہ کیا تو اکبر بادشاہ کے وزیر اعظم عبد الرحیم خانہ نے 1,00,000 روپے نقد آپ کے اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کے سفر خرچ کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ایک خط میں یہ لکھا کہ مجھے امید ہے کہ حضور اس ناچیز رقم کو قبول فرما کر میری عزت افزائی فرمائیں گے۔ جب یہ خط اور روپیوں کی تھیلیاں آپ کے پاس پہنچی تو آپ سخت برہم ہوئے، غصہ ہوئے اور فرمایا ہم لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم عام مسلمانوں کے گاڑھے پسینے کی کمائی کو ضائع کریں، ان کا سیم و زر صرف کر کے حج کریں۔ یہ کہہ کر آپ نے 1,00,000 روپے کی خطیر رقم واپس کر دی اور اسے قبول نہیں کیا۔ غور کیجئے کہ شان کے زہد اور استغنا حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات میں تھا۔ سادہ مزاجی آپ کی بھی الحمدللہ بہت زبردست تھی۔ آپ کی محفل میں کبھی دنیاوی امور کی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ آپ درویشوں اور مسکینوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ اچھے کھانے اور اچھے لباس کی آپ کو مطلق خواہش نہیں تھی، بالکل سادہ مزاجی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا مکان بھی بالکل معمولی تھا اور آپ کی محفل میں بھی کوئی شان و شوکت نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی پابندی ہوتی تھی، ہر ایک بلا روک ٹوک آ جا سکتا تھا۔ آپ کا دربار ہر طالب ہدایت کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ جس طرح آپ قناعت و توکل کے اصولوں کے پابند تھے اسی طرح آپ اپنے مریدوں کو بھی زہد و استغنا کے اوصاف سے متصف دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ اپنے مخلص مریدوں کی مالی امداد بہت کم کرتے تھے تاکہ ان پر مال و دولت اور دنیاوی عیش و آرام کی طمع غالب نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ اپنے مریدوں کو بار بار کہتے تھے جسے ہماری طرف سے مالی امداد پہنچے وہ یقین کر لے کہ ہمیں اس سے دینی محبت بہت کم ہے۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ جب عمرا یعنی امیر لوگ یہ چاہتے کہ وہ آپ کے یا آپ کے مخلصین کے لیے مالی امداد مقرر کریں تو آپ بالعموم ان کی پیشکش قبول نہیں فرماتے تھے، البتہ نو وارد یعنی نئے آنے والے مسافروں اور عوام کے لیے مالی امداد قبول کر لیتے تھے اور بعض اوقات اس قسم کے تنگ دست افراد کے لیے وظائف بھی مقرر کروا دیتے تھے۔ غور کیجئے کیا شان ہے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی۔ آپ کی عادات میں سے ایک آخری عادت میں آپ تک آج کے بیان میں پیش کرتا ہوں، وہ ہے آپ کی عقل حلال کھانے کی آپ کی جو عادت تھی۔ دیکھیے
آپ اپنے مریدوں اور عوام کو عقل حلال کی تاکیدی ہدایت فرماتے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ اپنے خدام اور باورچیوں کو سخت تاکید کرتے تھے کہ کھانا پکانے والا کھانے پکانے اور تیار کرنے کے وقت باوضو رہے، بلکہ ایسا شخص اہل باطن میں سے ہو تو بہت بہتر ہے، تاکہ کھانا تیار کرتے وقت کوئی دنیاوی بات نہ کرے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے تھے، جو لقمہ بے احتیاطی اور حضور قلب کے بغیر کھایا جائے اس سے ایک ایسا دھواں پیدا ہوتا ہے جس سے روحانی فیض کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، اور پاکیزہ روحیں جو روحانی فیض کا ذریعہ ہیں دل کے پاس نہیں پھٹکتی ہیں۔ غور کیجئے کہ کیا روحانیت تھی، اور روحانیت کے لیے کتنے محتاط رہتے تھے حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک دفعہ ایک صاحب حال و کشف درویش خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اپنے کام میں جمود و انقباض اور باطن میں قدورت پاتا ہوں، میرا باطن صاف نہیں ہے، معلوم نہیں کیا بات ہے۔ آپ نے توجہ دینے کے بعد فرمایا، تمہارے لقمے میں کچھ بے احتیاطی ہو گئی ہے۔ درویش نے کہا، میں حلال اور غیر مشتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر غور کرو، ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ آخر کار جب درویش نے اپنے کھانا پکانے کے بارے میں بہت تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ جن لکڑیوں سے درویش کا کھانا پکتا تھا ان میں 2-3 لکڑیاں ایسی بھی شامل ہو گئی تھی جن میں زیادہ احتیاط سے کام نہیں لیا گیا تھا۔ غور کیجئے کہ جو لکڑیوں سے ایندھن بنا کے کھانا بنایا جا رہا ہے وہ لکڑی بھی اچھی ہو، کھانا بنانے والا بھی باوضو ہو، اور وہ مال بھی حلال کا ہو، غیر مشتبہ ہو، تب جا کے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ غور کیجئے آج حالات کیسے ہیں، کہاں سے رہا ہے، وہ روزی جو لے کے آ رہے ہیں، جو کمائی لے کے آ رہے ہیں، وہ کمائی کیا ہے؟ ہمیں کمانا بس رہتا ہے۔ اب لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ بس پیسہ ہونی چاہیے۔ اب وہ پیسہ حلال راستے سے آ رہا ہے، حرام راستے سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، یہ فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ مسلمانوں غور کرو، اپنا باطن، اپنی روحانیت کو اگر بیدار کرنے، اپنی روحانیت کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو عقل حلال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال کھانے حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے ان اصول، ان طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 25 جمادی الثانی عرس خواجہ باقی باللہ ہے، کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کے تحفے ضرور پیش کریں۔ ہم یہ بیان حضرت کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے غلاموں میں ہمیں شامل فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔